ماہ رمضان جب شروع ہوتا ہے تو دو قوتوں کے درمیان ایک ماغ آرائی کھڑی ہو جاتی ہے، اور ان دونوں قوتوں کے مابین ایک مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک حق کی قوت ہے جو بندوں کو دعوت دیتی ہے کہ مساجد کی طرف آؤ، روزے رکھو، روزوں کا حق ادا کرو، راتوں کا قیام کرو، اور جو راتوں کے تقاضے ہیں وہ پورے کرو۔ یہ حق کی قوت ہے اور کتاب و سنت کی یہ تعلیم۔ فرشتے بھی زمین بھر میں پھیلے ہوتے ہیں، یہاں بھی انشاءاللہ موجود ہوں گے، اور حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے مسلسل یہ جملے کہتے ہیں کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طالب شاباش، آگے بڑھو اور محنت کرو اور جدوجہد کرو، اور اے شر کے طالب اب تو بعد آ جاؤ، اب تو کچھ شرم و حیا سے کام لو۔ کل آپ نے حدیث سنی، نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی، من حرمہ فقد حرم الخیر، جو اس ماہ سیام کی برکتوں سے اور خاص طور پہ جو لیلۃ القدر ہے اس کی برکتوں سے محروم ہو جائے تو وہ ہر قسم کی خیر سے محروم ہے۔ ایک طرف یہ حق کی طاقت ہے، حق کی قوت ہے جو بندوں کو مسجد میں بلانا چاہتی ہے اور نیک اعمال کرنے کی متقاضی رہتی ہے۔ دوسری طرف ایک ایسی قوت جو یا تو دھوکہ کھائی ہوئی ہے اور یا پھر خود فریبی میں مبتلا ہے، جو بندوں کو ایک منفی راستے کی طرف لے جانے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ ہے آپ کا میڈیا اور آپ کا جو مختلف چینل کے پروگرام۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ راتوں کو اور دنوں کو مختلف پروگرام نشر کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ وقت ٹی وی کی اسکرین کو دیں اور یہ پروگرام دیکھیں، رمضان کی برکات سے غافل رہیں اور دور رہیں، اور جو اس کے فائدے ہیں ان سے وہ اعراض برتتے رہیں۔ تو یہ ایک منفی طاقت ہے جو چاہتی ہے کہ لوگ رمضان کی برکات سے مستفید نہ ہو پائیں۔ پروگرام کی نوعیت کچھ بھی ہو، کچھ پروگرام ایسے ہیں جو اسلامی تاریخ ڈراموں کے ذریعے پیش کرتے ہیں، اور کچھ چینل ایسے ہیں جو اسلامی اور تاریخی سوال و جواب کے نام پر پروگرام پیش کرتے ہیں، اور کچھ چینل ایسے ہیں جو اسی نوعیت کے دیگر پروگرام نشر کرتے ہیں۔ نوعیت کچھ بھی ہو، یہ سب کی سب ایک سازش ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے دین سے دور کرنے کی۔ رمضان اللہ تعالیٰ کیوں دیتا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں کیوں آتا ہے؟ تاکہ ہم اس مہینے کا حق ادا کر کے نمبر ایک اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں، اور نمبر دو اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں۔ گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے۔ روزے بھی گناہوں کی بخشش کا باعث ہے۔
تراویح بھی گناہوں کی بخشش کا باعث ہے، پھر شب قدر کی عبادت بھی گناہوں کی بخشش کا باعث ہے۔ تو قدم قدم پر بخشش کے مواقع ہمیں دیے گئے ہیں تاکہ ہم ان سے کما حقوق مستفید ہو سکیں اور گناہوں سے پاک صاف ہو سکیں۔ اس مہینے کو پا لینے کے باوجود اگر ہم گناہوں سے پاک صاف نہ ہو سکے تو پھر بہت سی وعیدیں ہم پر مسلط ہیں اور بہت سا ایک ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہم پر قائم ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب پر منتج ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث، بلکہ آپ کی بد دعا، بلکہ جبریل امین کی بد دعا، اور آپ نے آمین کہا، بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا جائے جو رمضان کے مہینے کو پالے اور اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے۔ مانا اگر یہ مہینہ ہماری زندگی میں آیا اور ہم جوں کے توں رہے اور گناہوں کو نہ بخشوا سکے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں دھتکار دیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑی وعید ہے، ایک بہت بڑی سزا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دھتکار دیا جانا، دھکے دے دے کر دور کر دیا جانا، کیونکہ یہ بات معلوم ہے کہ جنت کا داخلہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی، لن يدخل احدكم عمله الجنة الا برحمت اللہ، تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو عمل قابل قبول ہوگا، اور جب وہ قابل قبول ہوگا تو پھر جنت کا استحقاق آپ کے لیے پیدا ہوگا، اس کے بغیر نہیں۔ تو جو بندہ رمضان کے مہینے کو پالے اور اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے، گناہ اس کے جو کہ تو قائم ہے، تو کتنی بڑی سزا ہے یہ، کتنی بڑی وعید ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دھتکار دیا جائے گا۔ تو الٹا یہ مہینہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کے مواخذے کا سبب بن جائے گا، اس کے عذاب کا سبب بن جائے گا۔ یقیناً ہمیں اس ماہ مبارک کا حق ادا کرنا ہے۔ رمضان کی راتیں عام راتوں سے زیادہ افضل اور بابرکت ہے۔ دنیا کی کوئی رات رمضان کی راتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ بات سنی گئی پچھلے سال کہ دن بھر روزہ رکھتے ہیں تو رات کو کچھ نہ کچھ تو ہلہ گلا ہونا چاہیے۔ تحف ایسے لوگوں کی افسوس ہے ان جملوں پر، ایسی عقلوں پر۔ رمضان کی راتیں بڑی افضل اور بابرکت۔ ایک حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ رمضان کے دن جو ہیں وہ روزے کے لیے افضل ہیں اور راتیں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے۔ چنانچہ وہ معروف حدیث، ان الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں مل کر بندے کی سفارش کریں گے۔ بندہ کھڑا اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے تو قرآن اور روزہ وہاں پہنچ جائیں گے، اور قرآن کیا کہے گا؟ انی منعتہ من الشہوات، انی منعتہ من النوم۔ روزہ کیا کہے گا؟ یا رب انی منعتہ من الشہوات، یا اللہ میں نے اسے دن بھر روکے رکھا کھانے پینے سے اور شہوات نفس سے۔ اور قرآن کیا کہے گا؟ میں نے اس کو رات کو سونے نہیں دیا، رات کو یہ اٹھتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، پڑھتا تھا۔ تو اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ یہ ایک تقسیم ہے۔ رمضان کے دن جو ہیں روزے کے لیے، اگر ساتھ ساتھ تلاوت بھی ہو
یہ نور اللہ نور ہے، لیکن رمضان کی راتیں جو ہیں یہ قرآن کی تلاوت کے لیے. ابھی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہم نے قرآن پاک پڑھا اور سنا، اللہ تعالیٰ قبول کر لے. تو اس کے بعد جو باقی رات ہے کوئی اس میں جواز نہیں، کوئی گنجائش نہیں کہ ہم ٹی وی کھول کے بیٹھیں، مختلف ڈرامے دیکھیں، خواب و تاریخی فلمیں ہوں، اسلامی معلومات مبنی سوال جواب ہو. یہ ایک سازش ہے. شیطان خود تو مقید ہو گیا، لیکن اپنے چیلوں کو یہ سارا پروگرام دے کر مقید ہوا ہے کہ پورا رمضان آپ نے یہ اس طرح چلانا ہے، اس طرح کرنا ہے، تاکہ لوگ ان سعادتوں سے محروم رہیں، ان برکات سے محروم رہیں. اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے جا کر سو جائیں. رمضان کی راتوں کے عمل جو ہیں بڑے وہ باعث برکت. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من صلی هذه الصلاة مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام الليل. جو بندہ یہ جو نماز تراویح کی اپنے امام کے ساتھ پڑھ لے، پوری امام کے ساتھ شروع کرے اور امام کے ساتھ ختم کرے اور گھر کو لوٹ جائے، اللہ تعالیٰ اسے پوری رات کے قیام کا اجر دے گا. بڑا اجر ہم نے کما لیا، پوری رات کے قیام کا اجر. بلکہ نبی علیہ السلام کی جو عام حدیث ہے، جو بندہ عشاء کی نماز با جماعت پڑھ دے اور پھر فجر کی نماز با جماعت پڑھ دے، اللہ تعالیٰ اسے بھی پوری رات کے قیام کا اجر دے گا. یہ 2 ساعتیں سمیٹنے کا موقع ہے. سو جائیں، سحری کے لیے اٹھیں. یہ بھی ایک برکت ہماری منتظر ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ. سحری کیا کریں، سحری میں برکت ہے. برکت ہے، یہ برکت ہے آپ کی عمر میں، آپ کی صحت میں، آپ کے مال میں. ایک دفعہ نبی علیہ السلام سحری فرما رہے تھے، بلال حبشی پاس سے گزرے، فرمایا کہ ہلم الی الغداء المبارک، کہ آؤ اور یہ بابرکت کھانا میرے ساتھ کھاؤ، یہ بابرکت کھانا میرے ساتھ کھاؤ. تو یہ ایک برکت ہے. یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یہ یہود و نصارہ سحری نہیں کرتے، تم ان کی مخالفت کرو اور سحری کرو. بابرکت کھانا ہے. اگر کچھ نہیں کھا سکتے چند گھونٹ پانی کے پیو. اور ایک حدیث میں بہترین سحری کھجور کھانا، 2-4 کھجوریں کھا لو. بابرکت کھانا، یہ برکت ہماری منتظر ہے. کئی لوگ سو جاتے ہیں پھر سحری کے اٹھتے نہیں، روزہ رکھ لیتے مگر سحری کے بغیر. تسحر جو امر کا صیغہ ہے، اس سے بعض لوگوں نے سحری کے وجوب کا استدلال کیا کہ سحری کرنا واجب، سحری کرنا واجب. تو اتنی یہ برکات رمضان کی راتوں میں ہماری منتظر ہے. اور انہی برکات کو کما حق ہو بندہ اگر اپنائے گا، حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اسی کا نام تقویٰ ہے. لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. کیسے؟ وہ کام انجام دے کر جو اللہ کے پیارے پیغمبر انجام دیا کرتے تھے. دن کا روزہ اور رات پوری قرآن کے ساتھ. نبی علیہ السلام تہجد پڑھتے، یہی جو تراویح ہے، نفل ہے، قیام اللیل، یہ ایک ہی نماز کے نام، 8 رکعات اور 3 وتر. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعت. رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اللہ کے پیارے پیغمبر نے کبھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا. 11 رکعت، اس سے زیادہ آپ نے کبھی نہیں پڑھا. لیکن لمبا قیام، لمبے رکوع، لمبے سجود، کتنی بڑی سعادت ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اذا دخل العبد یصلی، جب بندہ نماز میں داخل ہوتا ہے، وہ نماز فرض ہو، نفل ہو، یہ سنتیں ہوں، رواتب ہوں، نماز میں داخل ہوتا ہے تو فرمایا کہ یؤتی بذنوبہ، اس کے گناہوں کو لایا جاتا ہے، اس کے گناہوں کو لایا جاتا ہے. جو گناہ اس کے اعمال نامے میں درج ہیں
ان سب کو لایا جاتا ہے. فوضعت علی رأسہ وعاتقیہ، وہ گناہ جو ہیں کچھ اس کے سر پہ رکھے جاتے ہیں اور کچھ کندھوں پر. ہر نماز میں. اور کلما رکع وسجد تساقطت عنہ، اور جب بندہ رکوع کرتا ہے تو وہ گناہ جو ہیں وہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، گرنا شروع ہو جاتے ہیں. جب سجدہ کرتا ہے تو گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی لیے جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ رکوع و سجود میں گناہ جھڑیں گے تو اس کا رکوع و سجود چھوٹا ہو سکتا ہے، وہ ٹکرے مارے گا. اکثریت اس فضیلت سے غافل. رکوع کیا ہے، سجدے کیا ہے، نقر اربعا جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ مردے کی طرح ٹھونگے مارے. اگر پتہ ہو کہ گناہ جھڑ رہے ہیں تو کس کا جی چاہے گا سجدے سے اٹھے، رکوع سے اٹھے. اور یہ تراویح کی نماز میں ہم نے کتنے سجدے کیے، کتنے رکوع کیے، کہ کتنے گناہ جھڑے ہوں گے. تو سعادتیں اور برکتیں. تقویٰ کو حاصل کرنے کے یہ مواقع. اور تقویٰ کیسے حاصل ہوگا؟ نبی علیہ السلام کے طریقے اور آپ کے جو معمول تھے انہیں اپنا کے. لعلکم تتقون جو ہے تو آپ دن میں روزہ ہوتا، رات کو تعلق بالقرآن، قیام کی صورت میں قیام سے فارغ ہوئے، جبریل امین آ گئے اور قرآن کا دور شروع ہو گیا. قرآن کا دور شروع ہو گیا. جتنا وحی اتری ہوتی اتنا جبریل امین دور کرتے، اور یہ ہر سال کرتے. جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال پورے قرآن کا دور 2 دفعہ ہوا. یہ راتیں تلاوت قرآن کی راتیں. اگر تلاوت آپ کر چکے تو پھر سونا یہ باعث اجر ہوگا. یہ سونا باعث اجر ہوگا. یہ نیت کر کے کہ سحری میں اٹھیں گے، کچھ نشاط اور قوت بحال ہو جائے گی تاکہ اگلے دن کے کام شروع ہو سکے. تو نبی علیہ السلام کے جو معمول ہیں انہیں اپنا کر تقویٰ حاصل ہو سکے. جو روزے کا مقصد ہے. ابھی آپ نے جو قرآن سنا اس میں کتنے تقویٰ کے فائدے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. یہ آج ہم نے سنا کہ زاد راہ بناؤ، تیار کرو آخرت کا زاد راہ. بڑا طویل سفر ہے. اور یہ بات سن لو کہ آخرت کا سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. تقویٰ کام آئے گا. تقویٰ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائے گا. بہترین زاد راہ ہے. سفر بہت طویل ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی موت سے قبل زاروں کے تار رو پڑے. کسی نے پوچھا کہ اتب کی علی فراق الدنیا، کہ دنیا سے جدا ہونے کا دکھ ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ اب کی علی قلت زادی و بعد سفر. رونا اس لیے آ رہا ہے کہ موت کے بعد جو سفر شروع ہوگا بہت طویل ہے، بڑا شاق سفر ہے اور زاد راہ بہت ہوگا. ابو ہریرہ کے پاس زاد راہ کی کمی، سفر بہت طویل. یہ ان کی تواضع ہے. ورنہ ابو ہریرہ کیا وہ شخصیت تھے جن کے منہ سے 5575 حدیثیں نکلی ہوں. اس سے بھی زیادہ جو ہم تک پہنچی یہ تعداد ہے. اب تک کروڑوں لوگ ان کو پڑھ چکے، سن چکے، اپنا چکے. قیامت تک کروڑہا لوگ ان کو سنیں گے، پڑھیں گے، عمل کریں گے. اور یہ سارا ثواب ان کو بھی ملے گا اور ابو ہریرہ کو. یہ ان کی تواضع. کہ رونا کیوں آ رہا ہے؟ سفر بہت طویل اور زاد راہ بہت تھوڑا. تو تزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ. زاد راہ تیار کرو، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. آج ہم نے سنا، ابھی ہم نے سنا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقویٰ اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پائے. ابھی ہم نے سنا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین.
کہ تقوی اختیار کرو، اور یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ کہ رمضان کا مقصد تقوی، یہ تقوی کے فائدے، لیکن یہ فائدے کب حاصل ہوں گے؟ جب ہمارے معمولات بالکل وہی ہوں جو اللہ کے پیارے پیغمبر کے معمولات۔ روزہ ہو جسم کے سارے اعضاء کی حفاظت کے ساتھ، آنکھوں سے کیا دیکھنا، جس چیز کا دیکھنا اللہ کی رضا میں آتا ہے، کانوں سے کیا سننا، جس چیز کا سننا اللہ کو راضی کرنا، زبان سے کیا بولنا، جس چیز کا بولنا اللہ کو راضی کرنا۔ ورنہ کل حدیث آپ نے سنی، من لم یدع قول الزور والعمل به والجهل فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ روزے کی حالت میں قول زور نہ چھوڑے، عمل زور نہ چھوڑے، جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، غیبتیں کرنا نہ چھوڑے، چغلیاں کرنا نہ چھوڑے، الزام تراشی نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ یہ شخص بھوکا اور پیاسا ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ تو ان ساری حدود کا خیال رکھنا تاکہ تقوی حاصل ہو جائے، اور اسی عزم کے ساتھ، اسی سوچ کے ساتھ ہم نے اس ماہ مبارک میں داخل ہونا ہے تاکہ اللہ رب العزت ہماری عبادات قبول کر لے، اور جو مقصدیت ہے تقوی، یہ ایک مہینے کی تربیت کا جو ہمیں دے دی گئی، اس بھٹی میں ہمیں ڈال دیا گیا، تو کوشش کرو کندن بن کر نکلنے کی، بالکل ایک خالص سونا بن کر نکلو جو اللہ کی رضا کا باعث ہو اور اللہ کی محبت کا باعث ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے جو آج ہم نے بات کی کہ دو قوتوں کی محاذ آئی ہے، ایک طرف کتاب و سنت کی دعوت ہے کہ آؤ مسجد کی طرف آؤ، قیام اللیل کی طرف آؤ، روزے کے حقوق ادا کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات دو، اور ایک طرف شیطانی قوتیں ہیں جو مستقل دعوت دے رہے کہ آؤ یہ سب کچھ چھوڑ کر ٹی وی کے سامنے بیٹھو، یہ ڈرامے دیکھو، یہ بھی تو اسلامی پروگرام ہے، یہ بھی تو اسلامی سوال جواب ہے۔ نہیں، یہ اس آڑ میں ایک سازش ہے لوگوں کو ورگلانے کی، لوگوں کو گمراہ کرنے کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور ان کے رسول کی بات مانیں، جو فرشتوں کی چاہت ہے روئے زمین پر پھیلے ہوئے پوری زمین پر، اور یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طالب شابش، اور آگے بڑھو، اور آگے بڑھو، محنت کرو، کوشش کرو، ان کی دعائیں نکل رہی ہیں۔ یا باغی شر اقصر، اور اے شر کے طالب اب تو شرم کر لو، اب تو بعد آ جاؤ، یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کا فصل بہار ہے، اب تو تم شرم کر لو، اللہ کا خوف کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام خیرات و برکات اور تمام سعادتوں سے ہم کنار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کر لے، اور اللہ رب العزت جو بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کے معمولات اور آپ کی سنتیں اور آپ کا طریقہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے فالو کرنے کی اور اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔